ومن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، ممن منع مساجد اللہ، جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے لوگوں کو، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اس میں اللہ کا ذکر بلند کیا جائے، اس بات سے وہ لوگوں کو مسجدوں سے روکتا ہے۔ سورہ علق کی پہلی 5 آیتیں جو ہے نا، ان کے بعد سارا مضمون ہی یہی ہے۔ پہلی 5 آیتوں کو چھوڑ دیں، وہ جو سب سے پہلی وحی اتری تھی، اس کے بعد سارا مضمون وہی ہے، آخر تک یہی مضمون ہے ابو جہل کے حوالے سے۔ مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس جگہ لکھا ہے، ان آیات کے ذیل میں دیکھنے کی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ مسجد کے اندر کوئی بھی فرد ایسا عمل کرے جس سے لوگوں کی نمازوں میں خلل واقع ہو، وہ اس وعید کے اندر شامل ہے۔ مسجد کی انتظامیہ کا کوئی فرد ایسا عمل کرے جس سے دین کا کام رکے، وہ اس وعید میں شامل ہے۔ اور ارشاد فرمایا یہاں تک فقہا نے لکھا کہ جو آدمی کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، وہ بھی مسجد میں نہ آئے، اس کی وجہ سے اگر دوسرے رکیں گے تو یہ بھی لوگوں کو مسجد سے روک رہا ہے۔ مسجد اللہ کے گھر ہے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ آج اگر کسی بھی جگہ پر کوئی آدمی ایسا عمل اختیار کرتا ہے جس سے مسجد کی آبادی متاثر ہوتی ہے، مسجد سے ہونے والے کام جو ہے دین کے کام رک جاتے ہیں، ان یذکر فیہا اسمہ، اگلی بات سنو، وسعی فی خرابہا، اور اس نے مسجد کی ویرانگی میں کوشش کی، سعی، اس نے کوشش کی، دوڑ لگائی، فی خرابہا، مسجد کی بربادی میں۔ خراب کرنا، خراب اردو میں استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو روکتا ہے اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اس میں اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ نماز اللہ کا نام ہے، درس قرآن اللہ کا نام ہے، درس حدیث اللہ کا نام ہے، وعظ و بیان یہ اللہ کا نام ہے، ذکر کے حلقے اللہ کے نام ہے۔ مساجد ہوتی ہی اسی کام کے لیے کہ وہاں یہ سارے کام بلند کیے جائیں۔ وسعی فی خرابہا، اور وہاں کوشش کرتا ہے اس مسجد کی ویرانگی میں۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ایسوں کے لیے ہرگز زیب نہیں دیتا، جائز نہیں ہے ان یدخلوها کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوں، ہاں الا خائفین، مگر اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ اگر ایسا کریں گے تو اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اللہ کا عذاب پکڑ سکتا ہے۔ اور پھر کیا عذاب سنایا؟ لہم فی الدنیا خزی، دنیا کے اندر تو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن کر رہے گی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں تو پھر بہت بڑا عذاب ہے۔